کیسا یہ سارا جو معاملہ اس وقت سارا بحران ہے وہ صرف آپ کی آئینی ترامیم کی وجہ سے ہے؟ اگر گورنمنٹ یہ آئینی ترامیم نہ کرنا چاہے تو یہ بحران ختم ہو سکتے ہیں، تو آپ کیوں پاکستان کے اندر اتنے بحرانوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چپ کر کے ساری چیز دیکھتے رہے اور ریفارمز نہیں کریں؟ یہ 60,000 کیسز ہے وہ اپنی جگہ پہ پینڈنگ رہے، ہم عام آدمی کوئی بات نہ سنیں. صرف یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسے کیسز ہی لیتے رہے جن کا تعلق پارٹیوں سے ہے یا جو آئینی معاملات ہیں. کیا عام آدمی کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی کوئی فیصلہ ہو یا ان کے لیے بھی کوئی عدالت ہو؟ تو دیکھیے، ہم تو پاکستان کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. اگر غلط ہے تو بات بتائیں، اور اگر یہ امینڈمنٹ ہونی ہے تو مجھے جاوید چودھری صاحب بتائیں کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ 2/3 ہاؤس، پہلے قومی اسمبلی کا اور پھر سینٹ کا، جو لوگوں کے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا 2/3 میجارٹی الگ الگ اگر تو ہوگی ہمارے پاس، وہ سارے لوگ جو ہے کیا پاکستان کی لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی آئین بنائیں گے یا کوئی قانون آئین میں تبدیلی کریں گے؟ تو اگر ہوگی تو تبھی ہوگی نا. تو اس میں اعتراض کس چیز کا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں شیخ صاحب، آپ کا حق ہے، آپ گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آج کیوں نظر آئیں، ایک، اور دوسرا ایشو یہ ہے جب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ اس کو پاس کیسے کریں گے؟ دیکھیں پہلے تو اکثریت اگر نہیں ہوگی تو پاس ہی نہیں ہوگا. صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نا، اب تبھی لائیں گے نا جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آج ہی کیوں، یعنی کیا کوئی جب کبھی آج سے 4 مہینے بعد کریں گے تو آپ کہیں گے آج ہی کیوں؟ دیکھیے ہر وقت امینڈمنٹ تو جو ضروری ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت بنا لیں، اس میں آئینی کیسز لے جائیں اور عام آدمی کے کیسز الگ رکھیں. اب بتائیے مجھے کہ اس میں کوئی ہماری عدالتیں جو فیصلہ کرتی رہی ہیں اور یہ آپس میں جو ہمارے ججز کی جو اختلاف ہو رہا ہے، جج تو آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا اختلاف کر رہے ہیں، اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سے جج کس پینل میں جائیں گے. تو میرے بھائی کوئی ملک کی بات کر لیں. ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے، یہاں پہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، یہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے، آپ نے سن لیا نا، انہوں نے کہا کہ غریبوں پہ کی بہتری کے لیے اور امیروں پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہے آپ کی، اور آپ کے سامنے ہے کہ پہلی بار تقریباً 2.5 سال بعد یہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ. جب بہتری ہو رہی ہے تو رکاوٹ، یہ پہلے بھی رکاوٹیں ڈالتے رہے ہیں. جب شیخ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، آپ ساتھ ہی رہیے گا. شیخ صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو احتجاج آپ کرنے لگے، شیخ صاحب آپ ساتھ رہیے گا، یہ جو آپ احتجاج کرنے لگے مقصد کیا ہے اس کا؟ BHO کیوں پہنچنا چاہتا ہوں؟ آپ کے جواب سے پہلے میں ذرا شیخ صاحب کی بات کا 1 منٹ جواب دے کے میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اس وقت سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، مزید اس کے اندر آئینی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کیوں؟ آج کیوں؟ اس لیے کہ میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، چلیں آئینی عدالت بننے نہ بننے کے سوال کو سائڈ پہ رکھیں. آج 25 دن رہ گئے ہیں، 25 دن. آپ نے 3 مہینے پہلے قاضی فائزہ کا نوٹیفیکیشن کیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے؟ اس سپریم کورٹ کے اوپر تو آپ کوئی اعتراض نہیں، باقی نہیں رہا نا. آئینی عدالت بنتی نہ بنتی کو چھوڑ دیں. دیکھیں اس قانون نہیں ہے کوئی کہ 25 دن پہلے آپ نے کرنا ہے. کب کریں گے؟ اس انسرٹینٹی کو مزید اضافہ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کی پریکٹس یہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے جب کوئی انسرٹینٹی نہیں تھی کہ نیکسٹ چیف جسٹس قاضی فائزہ نہیں بننا تھا، کوئی ایکسٹینشن کی باتیں نہیں تھیں، آپ نے اس وقت 3 مہینے پہلے کر دیا، 88 ڈیز پہلے. اور آج آپ کے 25 دن پہلے آپ نوٹیفیکیشن کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو سو کارڈ مسودہ سامنے آیا ہے اس میں نظام انصاف پہ حملہ ہے، اس میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کیے جا رہے ہیں. آرٹیکل 199 ریٹ کی پاور ختم کی جا رہی ہے. نیشنل سیکورٹی کا لفظ لگائیں، جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، مار دیں، لاش پھینک دیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ بطور سزا جس جج نے بھی کوئی آپ کی نظر میں فیصلہ ایسا دیا جو آپ کو پسند نہیں آیا، اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور اس کو چیف جسٹس نہ بننے دیں. اور اس کے علاوہ 3 یا 5 ججز میں سے نام آئے گا، اور جو آپ کو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب پسند کریں گے اس نام کو اپنی عدالت بنائیں گے. یعنی جو ایگزیکٹو ججز کو لگائے گی وہ کیا انصاف کریں گے جس کے خلاف فیصلے آنے ہیں؟
تو اسی طرح یہ سوائے آئینی بحران پیدا کرنے کے، لوگوں کے حقوق پہ غاصبانہ حملہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ ریڈ زون کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج جو احتجاج ہم کر رہے ہیں نا، اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں. نمبر 1 انصاف کے نظام پہ حملہ ہے. جمہوریت کو انہوں نے تماشا اور ڈرامہ بنا دیا ہے. ہم جو سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللیجیٹمیٹ اسمبلی اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور جن کا حق ہے کہ ان کا پراپر یا آڈٹ ہو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یا ٹریبونلز کے ذریعے فیصلے ہوں، وہ اب ہینڈ پیکڈ الیکشن کمیشن اپنے ریٹائرڈ ججز کے ذریعے وہ کیا انصاف دیں گے. لہٰذا آپ سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ گینگ آف 3 نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس گینگ آف 3 نے اپنی ایکسٹینشنز کے لیے قاضی فائز عیسیٰ، الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران، چیف آف آرمی سٹاف، ان لوگوں نے اس وقت آپ کے دور میں جو گینگ تھا وہ گینگ نہیں تھا. نہیں، ہمارے ملک میں اگر کوئی گینگ تھا تو اس کا نام لے، کوئی بھی بتائے جو غلط تھا وہ غلط تھا. جو غلط تھا ہم نے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہے، ہم نے اس کے خلاف لکھا بھی، کہا بھی، خط لکھا. آپ نے خود بڑھایا تھا سر. دیکھیں آرمی چیف کا اگر ایکسٹینشن ہوئی تھی، سب لوگ سن لیں نا، سب لوگوں کی کنسلٹیشن اور رضامندی سے لا میں گورنمنٹ لے کے آئی تھی وہ سر. دیکھیں دوسری سب نے کنسلٹیشن چھوڑے، جب گورنمنٹ لا میں امینڈمنٹ آئی، لا میں امینڈمنٹ کس کس نے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ سب نے. دیکھیں وہ گورنمنٹ لے کے، گورنمنٹ انیشیٹ نہ کرتی جی. دیکھیں سب نے کیا، ہم بھی شامل تھے. عمران خان سب نہیں، آپ گورنمنٹ تھے، گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا. خان صاحب نے اپنی غلطی اس کو تسلیم کیا، یہ غلطی تھی ہماری، اب ہم اس کو ختم کریں گے. دوسروں کو بھی کرنا ہے نا غلطی. اس وقت کیوں چاہتے ہیں یہ حملہ ہے. دیکھیں غلطی ایک غلطی تھی جس کو سب نے سپورٹ کیا، اس وقت کی کنسیڈریشن الگ تھی. آج کنسیڈریشن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے مد مقابل ایک ایسی کورٹ بنانا چاہتے ہیں جو اس کو اپنے آپ زیر نگی کر لے. سن لیں نا، آپ کو ریزن دے دوں، آزاد عدلیہ، آزاد یہ بیٹھے ہوئے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا استحکام ہو اور جمہوریت صحیح معنوں میں آگے چلے. ہم یہ کہتے ہیں قانون اور آئین کو تماشا اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنائیں، اور جو ہوپ آخری رہے گی انصاف کا نظام. آزاد سے یہ فرمائیے گا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی آزاد عدلیہ کے لیے، تو اب کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ سائیڈ؟ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم آئین اور قانون اور آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے. تو آزاد عدلیہ ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات انڈر آرٹیکل 184 آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیں گے، آپ 199 جو آرٹیکل ہے جو ریٹ جورسڈکشن کے فیصلے ہوں گے اس کی جو اپیل ہوگی 185 کے تحت وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کر دیں گے اور یہ لفظ انسرٹ ہو جائے گا بائی ورچو آف دیٹ alleged proposed amendment، وہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ میں اس کی تعیناتی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کریں گے. اور ان کی جو ایج لیمٹ ہے جو ہمیں بہت سارے مسودے مل رہے ہیں، اب پتہ نہیں کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، ان کے اندر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد وہ جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی 68 ہے، اور شاید چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو ہمارے پاس مسودے آ رہے ہیں اس کے مطابق 78 ہے. اور پھر 78 سال نہیں ہو سکتی. میں ہمارے پاس جو مسودے شیئر کر رہے ہیں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو کئی پھر رہے مارکیٹ میں، کئی بزنس کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک سپیرا ہوتا ہے اور وہ نا سانپ جا کے پھینکتا ہے، بین بجاتا ہے تو وہاں پہ لوگوں سے داد لیتا ہے، تو پھر اس کو الٹیمیٹلی خود اٹھا کے اس کو اس میں بند کر دیتا ہے، اور کسی جگہ پہ پھر وہ اسی طرح پھینکتا ہے، مجمع لگاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور وہ بین بجاتا ہے تو ایک جینوئن وہاں پہ سچی مچی نکل آتا ہے، اور پھر وہ ڈر جاتا ہے سپیرا کہ یار یہاں پہ تو جینوئن، میں تو وہ میرے پاس تو جعلی تھا، تو ایک دم ڈر کے کہتا ہے تسی اپنا پکڑ لو میں اپنا پکڑ لینا. تو یہ جو مسودے ہیں اس میں پتہ نہیں اپنا اس کا کون سا ہے اور اس کا کون سا ہے، اور جو یہاں پہ مارکیٹ میں چل رہے ہیں کیا اس پہ لیجسلیشن ہوتی ہے یا پارلیمنٹ میں بالکل انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ وہاں پہ آتا ہے. تو جو کچھ ہم
मैं जो भी हो जाए, 68 भी मैं चौधरी साहब बता दूंगा, 68 भी 60 से 65 तो एज लिमिट है पाकिस्तान के अंदर। आप 68 भी रिटायरमेंट की एज कर देंगे तो मेरे ख्याल में मैं माजरत के साथ कहूंगा उस वक्त वो इंसान एक लाश बन चुका होता है। तो इस मुल्क के ऊपर चौधरी साहब आप रहम करें, आप भी चौधरी साहब को ये सवाल उसकी बात करें। देखिए 77-72 उसको 2 मिनट पहले कई हुई बात याद नहीं होती। आप इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो मैंने आर्टिकल 190, 189 ये भी सुप्रीम कोर्ट से आप ले रहे हैं। 73 साल का प्राइम मिनिस्टर आपको पसंद है? 72-73 साल का एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल